بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آقا خمینی نے آقا نائینی پر دو اشکالات وارد کیے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ مخصص کے آنے کے بعد تردید کہ مخصص مطلق ہے یا فی بعض الاحوال ہے، تو تردید ہونے کی صورت میں ہم کیوں اس مخصص کو قرینے کی موجودگی میں بعض احوال میں جاری نہیں کر سکتے؟ اس بنیاد پر علم اجمالی کے اطراف میں بعض احوال میں ہم ترخیص و اصالت الحلیت جاری کریں تو کیا حرج ہے؟ یہ پہلا اشکال تھا آقا نائینی پر۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ جب آپ کہتے ہیں یا تو دلالت میں تخصیص ہو، کاشف میں تخصیص ہو، یا مدلول و مجعول میں تخصیص ہو۔ کاشف میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کہ کل شیء لک حلال بتا رہا ہے کہ جس میں بھی شک ہو جائے اس کو آپ حلال سمجھیں، چاہے وہ دائیں طرف والا ہو چاہے بائیں طرف والا ہو۔ اس میں تخصیص کا کوئی سوال پیدا نہیں، مطلق ہے اس کا۔ تو چلو پھر مدلول کے اندر تخصیص کو آپ نے مانا، تخصیص جب مدلول میں آئی ہے تو یہ تخصیص انقذ الغریق کی طرح قدرت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو نہیں بچا سکتے، تو ایک کو بچانا لازمی ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں علم اجمالی کے اطراف کا ارتکاب نہیں کر سکتے کیونکہ معصیت وجود میں آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک کا ارتکاب کریں گے، مدلول کے اندر تخصیص دیں گے، کیا حرج ہے؟ یہ دو اشکال آقا خمینی کے آقا نائینی پر جاری تھے، اسی کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے جو آقا خمینی کا اشکال آقا نائینی پر جاری تھا، اس میں فرماتے ہیں کہ اولین مسئلہ کہ جو یہاں پر اساس قرار پاتا ہے، آقا خمینی کا بیان چل رہا ہے، وہ یہ کہ اکرم العلماء میں جو اطلاق ہے اس میں قسم اول میں یعنی کاشفیات میں عمومیات کا ارادہ لیا، یعنی ہر 100 میں سے ہر عالم کا اکرام کرو۔ دوسری طرف سے دلیل مخصص کے لا تکرم زیدا و عمرا، ان دونوں کو دلیل لفظی کے ذریعے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب زید و عمر کا خروج اکرم العلماء سے مردد ہے کہ مطلق خارج کیا ہے یا بعض احوال میں مقید خارج کیا ہے، اور یہاں پر دلیل مقید عبارت از حکم عقل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب تو قدرت نہیں رکھتا ہے دونوں کو بچانے کی تو
اگر دونوں کو بچانے کی قدرت ہوتی تو مطلقاً دونوں کو بچانا تھا، لیکن جب قدرت نہیں رکھتا تو عقل کہتی ہے کہ چونکہ تو دونوں کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو دونوں کو بچانا تو اب تو تجھ پر واجب نہیں، اس لیے یہاں پر اطلاق تبدیل بمقید ہو جایا کرتا ہے۔ منتہا جس طرح اطلاق تبدیل بمقید عقل کی وجہ سے ہو جایا کرتا ہے کہ تو چونکہ دونوں کی قدرت نہیں رکھتا اس لیے جتنی قدرت ہے اتنا بچاؤ، بالکل اسی طریقے سے زید و عامر دو اطراف ہیں کہ جس میں دونوں کو علم اجمالی کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا ہے، تو مخصص ہمیں جب پتہ ہے کہ دونوں کو ارتکاب کرے علم اجمالی کی بنیاد پر تو اس کی بنیاد پر جو ہے معصیت لازم آتی ہے، تو معصیت عدم قدرت کی طرح رکاوٹ ہے دونوں کو انجام دینے سے، دونوں کو بچانے سے جس طرح عدم قدرت رکاوٹ تھی، زید و عامر کو خارج کرنے سے بھی علم اجمالی میں معصیت درمیان میں آ جاتی ہے، اس لیے رکاوٹ موجود ہے معصیت۔ پہلے رکاوٹ تھی عدم قدرت، اب رکاوٹ ہے معصیت، تو جب معصیت رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو بعین ہی انقذ الغریق کی طرح یہاں پر عقل کہتی کہ جب دونوں کو انجام دینا معصیت کی وجہ سے انجام دینا جائز نہیں ہے تو آپ کم سے کم ایک کو انجام دیں، کیونکہ دونوں کے اندر مصلحت تو موجود تھی، کل شیء لک حلال کی وجہ سے جو ہے دونوں کے اندر ترخیص تو موجود تھی، یعنی بس اس لیے کسی ایک کو انجام دیں۔ انقذ الغریق کی طرح علم اجمالی کے بعض اطراف کو انجام دینے کی کل شیء لک حلال اجازت دے رہا ہے، بس اس لیے کیا فرق بین انقذ الغریق اور کل شیء لک حلال، دونوں بالکل برابر ہیں۔ ہاں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ایک عموم ہو ایک مطلق ہو، عموم یعنی 100 کے 100 افراد، مطلق یعنی 100 میں سے کوئی ایک غلام کو آزاد کرو مثلا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں اطلاق میں بھی ایک قسم کی عمومیت تو موجود ہے، بس اس بنیاد پر اس چھوٹے موٹے فرق کی وجہ سے کوئی فرق قائم نہیں ہوتا، دونوں کے دونوں ایک ہی مصداق پر تطبیق کرتے ہیں۔ بس آقا خمینی بالآخرہ کہتے ہیں کہ ہم نتیجہ نکالیں گے کہ تخییر جاری ہے، یعنی اصالت الحلیات جاری ہے اطراف علم اجمالی میں سے بعض افراد پر، کیونکہ معصیت وجود میں نہ آئے۔ یہ تھا بیان آقا خمینی علیہ رحمہ کا۔ میزان خروج اتنی مقدار میں رہتا ہے جتنی مقدار میں رکاوٹ نہ ہو مدلول پر عمل کرنے سے، جتنی مقدار میں مدلول پر عمل کرنے سے رکاوٹ ہے، مصلحت کے باوجود اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بس رکاوٹ جہاں تک نہیں ہے وہاں پر مطلق، جہاں رکاوٹ آ جائے مقدار عمل وہاں تک ہوگا جہاں پر رکاوٹ نہیں ہے، جہاں رکاوٹ ہے اتنی حد تک کٹ جائے گا، باقی ہم عموم پر عمل کریں گے، یعنی کل شیء لک حلال پر عمل کریں گے، انقذ الغریق پر عمل کریں گے، جب تک کہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ عدم قدرت معصیت رکاوٹ تھی، اتنی رکاوٹ کی حد تک اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ تھا کل بیان آقا خمینی جو آقا نائینی پر 2 اشکال وارد کر رہے تھے۔ اشکال اول میں کاشف میں اشکال کیا کہ مخصص خود دلالت کے اعتبار سے
آپ خود کہتے ہیں کہ تردید رکھتا ہے کہ مطلق ہے یا مقید. یہ اشکال اول. اشکال دوم میں کہ چلو ہم کاشف میں اشکال نہ کریں، مکشوف میں اور منکشف میں اور مجعول میں اور مدلول میں اشکال کریں. وہاں پر بھی اشکال وارد ہے کہ مدلول میں میزان عمل بر مدلول یہ کہ رکاوٹ نہ ہو. جہاں تک رکاوٹ نہیں عمل کریں گے، جہاں رکاوٹ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ دو اشکال آقا خمینی کے آقا نائینی پر وارد تھے. اور مخصص میں رکاوٹ کو دور کرنا عقل مخصص قرار دیتا ہے. یہ نقطہ بھی مد نظر رکھیے گا. بس اس صورت میں کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہے کہ ہم بعض از اطراف علم اجمالی میں تخییر کو اور ترخیص کو اور اصالت الحلیت کو جاری کریں. اس لیے کوئی رکاوٹ درمیان میں موجود نہیں ہے ہمارے میں. اس لیے انقذ الغریق کی طرح، اور خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انقذ الغریق میں میزان عمل مدلول میں یہ ہے کہ جب تک رکاوٹ نہ ہو تب تک آپ عمل کریں، جہاں رکاوٹ آ جائے تو جتنی رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دے، باقی پر عمل کریں. وہی میزان علم اجمالی میں بھی ہے. علم اجمالی میں جب کہا کہ کل شیء لک حلالون، تو ایک کے اوپر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دوسرے میں رکاوٹ یہ کہ معصیت درمیان میں آ جاتی ہے، اس لیے دوسرے پر عمل نہ کرے. بس اس لیے میزان عمل اور خمینی کے نزدیک مخصص عقلی کے اعتبار سے کہ رکاوٹ عقل کہتی ہے کہ جہاں رکاوٹ نہیں آپ مطلق عمل کریں، جہاں رکاوٹ ہے، جہاں جتنی رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، باقی پر عمل کریں. کیونکہ مصلحت تو اقتضا کرتی ہے. انقذ الغریق کی مصلحت اقتضا کرتی کہ دونوں کو بچاؤ. کل شیء لک حلالون کی مصلحت بھی اقتضا کرتی کہ دونوں کے اندر اصالت الحلیت جاری کریں. تو مصلحت تو موجود ہے نہیں. بس اس لیے جو ہے جتنی جو ہے مصلحت موجود ہے اس کے مطابق رکاوٹ جب تک کہ نہیں آتی مطلق عمل کرے. رکاوٹ آ جائے جتنی رکاوٹ ہے اتنا عقل کہتی کہ اس کو چھوڑ دو، باقی پر عمل کرو. بس میزان عمل عقل کی وجہ سے تخصیص پاتا ہے، اور جتنی رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دو، باقی کے اوپر عمل کرو. یہ تھا بیان آقا نائینی کا، نہیں آقا خمینی کا آقا نائینی پر اشکال وارد کرتے ہوئے، جنہوں نے آقا نائینی ان قلت کے ذریعے سے تخصیص کا دروازہ بند کر دیا تھا، تخییر و اصالت حلیات کا دروازہ بند کر دیا تھا. آقا خمینی نے وہ تخصیص اور اصالت الحلیت و ترخیص و تخییر کا دروازہ کھول دیا ہے. دو اشکال، ایک تو کاشف میں اشکال وارد کیا کہ تردید موجود ہے، دوسرا اشکال مدلول میں وارد کیا کہ عقل کہتی ہے کہ جہاں تک رکاوٹ نہیں عمل کرو، جہاں رکاوٹ ہے جتنی رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دو، باقی پر عمل کرو. یہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جہاں پر آپ عمل کر سکتے ہیں عمل کرنا لازمی ہے، باقی کو چھوڑ دیں اس لیے کہ رکاوٹ موجود ہے تو رکاوٹ کی سے عمل نہیں کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ